Plato and teaching methodology also involves certain technicalities and certain specific elements. Uh, the first beautiful element in education that Plato proposes and talks about is storytelling and literature. اب اسٹوری ٹیلنگ یا کہانیاں سنانے سے بچوں کو کیا ملتا ہے؟ بچوں کو ملتی ہے مورل ٹریننگ اور ان کی ویلیوز کا ڈیولپ کرنا اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بہت حد تک ممکن ہے. اگر ہم سب اپنے بچپن میں جائیں اور ذرا نظر دوڑائیں اپنی نصابی کتب میں، تو ان میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جن کہانیوں میں ہمیں بہت سے مورل لیسنز ملے اور ہماری ویلیوز کو ڈیولپ کیا گیا. فار انسٹنس اگر ہم اردو کی کتابوں میں جائیں تو ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی پہ ایک کہانی تھی جس میں وہ چھوٹے ہیں اور وہ جب ٹریول کر رہے ہیں تو رستے میں انہیں کچھ ڈاکو آ کے پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس چند روپے ہیں جو کہ میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دیے ہیں. تو وہ ڈاکو بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، جبکہ وہ ظاہری طور پہ وہ پیسے ان سے نہیں لے سکتے تھے. تو ہمیں اس سے یہ بتایا گیا کہ ہمیشہ سچ بولو چاہے کچھ بھی ہو. تو اسی طرح سب کہانیوں کے کچھ مورل لیسنز لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے اور کچھ مورل لیسنز ان میں پنہاں ہوتے ہیں، جیسے لالچ بری بلا ہے، غرور کا سر نیچا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم بچوں کو بتاتے ہیں جو کہ معاشرے اور ان کی ذات کے لیے مفید ہیں. اب سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ہم دوسری بات کیریکٹر بلڈنگ میں ہیروز کو آئیڈیلائز کرنا بھی سکھاتے ہیں. جیسے ہماری کتابوں میں نشان حیدر ہیں، ان کا ذکر ہے، ہمارے کچھ عظیم لیڈر ہیں، قائد اعظم ہیں، ان کا ذکر ہے، علامہ اقبال ہیں، ان کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اوپر بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جو کہ ان کے واقعات ہیں زندگی کے جو بیان کرتے ہیں. اور ہم بچوں کو اس سے ایک مورل ٹریننگ اور مورالٹی اور ویلیوز ان کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. دوسری بات جس کو پلیٹو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ ہے پلے، یعنی کھیل. اب کھیل کیا ہے؟ کھیل تفریح کا ذریعہ تو ہے، لیکن تفریح کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتا ہے. ہر کھیل کے، ہر گیم کے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ضابطے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، جن کو بچے فالو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا کیونکہ قانون اور لاء موجود ہے اور رولز موجود ہیں. اور دوسری بات، دوسری طرح کا جو ڈسپلن اس میں سکھایا جاتا ہے وہ ہے سیلف ڈسپلن، یعنی اپنی ذات کے اوپر ڈسپلن کو اپلائی کرنا اور وہ سب کچھ نہ کرنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ان ڈفرینٹ سچویشنس. فار انسٹنس اگر پلے کے دوران آپ کچھ رولز ہیں وہ آپ کو سیلف ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ گیند نہیں چھین سکتے، اس وقت گیند کسی اور کے پاس ہے. آپ اس وقت بلہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ بلہ لینے کی اور بلے کے ساتھ باری لینے کی باری کسی اور کھلاڑی کی ہے. یہ سب چیزیں سیلف ڈسپلن کا حصہ ہیں جو کہ انسان خود پہ بھی اپلائی کرتا ہے. اگلی بات جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ ہے فزیکل ایجوکیشن. فزیکل ایجوکیشن ان کے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فزیکل ایجوکیشن کے ذریعے آپ ملٹری ٹریننگ، آپ 2 سالوں میں آپ اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرانگ کرتے ہیں، اور فزیکل ٹریننگ کے دوران کوئی اور انٹلیکچوئل ٹریننگ نہیں کی جا سکتی کیونکہ جسم کو نیند اور ریسٹ دونوں چیزیں چاہیے. اور پھر اس کے بعد ریڈنگ، رائٹنگ، میوزک اینڈ ارتھمیٹک، یعنی پڑھنا، لکھنا، میوزک اور حساب، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اس وقت کے لیے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو فلسافیکلی تیار کر رہے ہیں دنیا کے لیے، کیونکہ یہ اس کی بیسس ہیں. آپ فلسفہ اسی وقت ڈیولپ کریں گے جب آپ ان 4-5 چیزوں پر عبور حاصل کر لیتے ہیں. اور ایک لیٹر ایج میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیومیٹری اور ارتھمیٹک بھی بہت ضروری ہیں اور بیس ہیں ایک شخص کے فلسفے کی حد پہ جانے کی. اور پھر ٹیچنگ میتھڈس پرپوز بائی ادر آئیڈیلسٹ جو کہ اور آئیڈیلزم پہ بلیو کرنے والے، اس میں انٹیوشن اینڈ ریولیشن ہے. انٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسائٹ سے سیکھیں، اور ریولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آلریڈی موجود ہیں ان کو ڈسکور کیسے کیا جاتا ہے. سو اسٹڈی آف آئیڈیاز تھرو یوز آف کلاسیکل ورکس اینڈ رائٹنگ اینڈ آرٹ. اب یہاں پہ اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ بات دوبارہ یہاں کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نالج تو آلریڈی موجود ہے اور آپ کو اس کو وہ پنہاں ہے مختلف چیزوں میں اور آپ کو اس کو سرفیس پہ لے کے آنا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈنا ہے. اور اس کے بعد دوسرے آئیڈلسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈیولپ کریں ہیبٹس آف انڈرسٹینڈنگ، پیشنس، ٹالرنس اینڈ ہارڈ ورک. یہ سب وہ ویلیوز ہیں جس کو آئیڈلزم پرپورٹ کرتا ہے اور پرپوز کرتا ہے.